بھارت کا ریویو ہو رہا ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھا جائے گا اور بھارت کو گرے لسٹ میں نہیں بلکہ بلیک لسٹ میں شامل کر دینا چاہیے، جس قسم کی بھارت کارروائیاں پوری دنیا میں کر رہا ہے۔ بھارت کی بہت سی آرگنائزیشن دنیا نے بین کی ہوئی ہے، اور بڑے کنسرنز دنیا میں اگر آپ انٹرنیشنل میڈیا پڑھیں تو بہت سے ہیں۔ مثال کے طور پر بی جے پی کا جو ملٹری ونگ ہے بجرنگ دل، وہ تو بالکل ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، بلکہ آر ایس ایس کے خلاف بھی پرابلمز رہے ہیں۔ اور تو سر ہماری ایجنسیز اتنی کمزور ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ کوئی آ رہا ہے اور مار کے جا رہا ہے، لیکن جن لوگوں کو مارا جا رہا ہے وہ ہمیشہ سے وانٹڈ میں رہے ہیں، وانٹڈ لسٹ میں رہے ہیں، اور کہیں نہ کہیں سے ٹیررزم کا الزام ان کے اوپر رہا ہے۔ بھارت میں موسٹ وانٹڈ بھی رہے ہیں۔ تو پاکستان میرے خیال ہے اس سے تو صفائی ہو رہی ہے یہاں پہ، تو آپریشن کلین اپ کا نام دے دینا چاہیے کہ جو کام ہمیں کرنا چاہیے تھا وہ ایک دوسری کنٹری کے لوگ آ کے کر کے اور نکل بھی جاتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں لگتا، کیونکہ سر ابھی تک 10-15 لوگ مارے جا چکے ہیں۔ نہیں، لیکن بھارت دیکھیے نا، یہ تو بھارت کا نقطہ نظر ہے نا کہ یہ لوگ وانٹڈ ہیں یا ان پہ الزامات ہیں۔ الزامات کو تو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے اور وہیں پہ کارروائی بھی ہوتی ہے، اور الزام اگر درست ثابت ہو جائے تو پھر مجرم جو ہے وہ پھر سزا کا مستحق ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ اپنے طور پہ ہی چیزیں ڈیسائیڈ کر لینا، یہ تو کسی ملک کو حق نہیں دیتی۔ یہ تو کھلی دہشت گردی ہے میرے خیال میں کہ آپ دوسرے ممالک میں جا کے، چاہے وہ کینیڈا ہو یا امریکہ ہو، آپ وہاں جا کر لوکل آپریٹرز آپ ہائر کریں، ان کو پیسے دیں۔ یہ تو ٹیرر فائنینسنگ میں آتا ہے، یہ تو منی لانڈرنگ میں آ رہا ہے۔ اب تو بھارت کو خدشہ ہونا چاہیے کہ وہ کہیں بھارت کا ریویو ہو رہا ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھا جائے گا اور بھارت کو گرے لسٹ میں نہیں بلکہ بلیک لسٹ میں شامل کر دینا چاہیے، جس قسم کی بھارت کارروائیاں پوری دنیا میں کر رہا ہے۔ پچھلے 20 سالوں میں بھارت نے افغانستان کو بہت استعمال کیا، اور وہاں پہ بہت سی ایسی آرگنائزیشن پاکستان میں جو بینڈ ہیں، آپ چاہے ٹی ٹی پی کی بات کریں یا بلوچستان ریپبلکن آرمی کی بات کریں، بلوچستان لبریشن آرمی کی بات کریں، تمام وہ آرگنائزیشنز ہیں جو پاکستان میں بینڈ ہیں، لیکن بھارت میں ان کو ان سب جتنے بھی بلوچستان کے سو کالڈ لیڈرز ہیں ان کو بڑی رسائی حاصل ہے، اور میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں فار اے فیکٹ کہ کس طرح بھارت ان لوگوں کو فائنانس بھی کرتا ہے، ان کی فنڈنگ بھی کرتا ہے، اور اس کے مختلف طریقے ہیں۔ تو لیٹس ہوپ کہ بھارت بھی جو ہے، جس طرح ہم نے ایف اے ٹی ایف میں ہمارے ڈومیسٹک لاز وغیرہ کمزور تھے، ہم گرے لسٹ میں آئے، لیکن ہم نے اپنے جو لوپ ہولس ان کو پلگ کیا، بہتر کیا، ہم نکل آئے۔ تو بھارت نے جو اس وقت کام شروع کر رکھے ہیں، بلکہ کئی سالوں سے کر رہا ہے، پہلے تو پاکستان کہتا رہا، پاکستان تو یقین نہیں کر سکتا۔ اب کینیڈا اور امریکہ، اور جب سے ان کی جو یہ آرگنائزیشن بنی ہے، ان پہ آیا ہے، بات آئی ہے، تو اب یہ جاگیں اور ان کو بھارت کی حقیقت معلوم ہو رہی ہے، جو کہ ہمیں تو پہلے سے ہمیشہ سے ہی معلوم تھی۔ لیکن سر گرے لسٹ میں تو ہم گئے تھے، ہمارے اوپر جو ہے چاہے وہ حافظ سعید ہو، مسعود اظہر، داؤد ابراہیم، اور نہ جانے کتنے نام ہیں جو کہ نہ صرف پاکستان میں یا بھارت میں بلکہ یونائٹڈ نیشن تک نے ان کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا ہوا ہے، وہ پاکستان سے نکلتے ہیں۔ پرویز مشرف جو ہمارے ڈکٹیٹر بھی رہ چکے ہیں، انہوں نے بھی اپنی بک میں بھی کہا، انٹرویوز بھی موجود ہیں جس میں انہوں نے کہا جی ہم نے جہادی تیار کیے کشمیر میں بھیجنے کے لیے، فلسطین میں بھیجنے کے لیے، اور اسی طرح کی کئی چیزیں۔ ایون عمران خان لاسٹ جو پرائم منسٹر گئے ہیں، جو آج کل اریسٹ ہوئے ہیں، انہوں نے کہا کہ جی 40,000 سے زیادہ ہمارے یہاں ٹیررسٹ ہیں، اور کئی یہ باتیں کئی لوگ مانتے بھی ہیں، دکھائی بھی دیتی ہے۔ انڈیا سے تو سر ایک سنگل بندہ ہمیں ایسا نہیں ملا جس کو ہم کہیں کہ جی یہ ٹیررسٹ ہے یا یونائٹڈ نیشن نے اس کو کہا ہو، تو پھر ہم کیسے بھارت پہ یہ الزام لگا سکتے ہیں؟ یعنی بھارت کی بہت سی آرگنائزیشن دنیا نے بین کی ہوئی ہے، اور بڑے کنسرنز دنیا میں اگر آپ انٹرنیشنل میڈیا پڑھیں تو بہت سے ہیں۔ مثال کے طور پر بی جے پی کا جو ملٹری ونگ ہے بجرنگ دل، وہ تو بالکل ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، بلکہ آر ایس ایس کے خلاف بھی پرابلمز رہے ہیں۔ اور یہ کوئی ایسی وجہ نہیں ہوئی کہ بھارت کے اس وقت جو وزیر اعظم ہیں جب چیف منسٹر تھے تو ان کو ویسے ہی ان پہ ویزا بین لگ گیا تھا پوری دنیا میں، انکلوڈنگ امریکہ اور یورپ میں، تو اسی کو وجوہات تو تھیں کہ اس قسم کے پرابلمز ان کو بھی فیس کرنے پڑے۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ایک مسئلہ یہ ہوا کہ افغانستان کی جنگ کی وجہ سے ہمیں بہت پرابلمز ہوئے، سوویت یونین کے آکوپیشن کے بعد، 79 کے بعد ہماری نو ڈاؤٹ ہمارے لیے بہت پرابلمز کریٹ ہوئے، اور ابھی تک ہم ان مشکلات میں گرفتار ہیں۔ ایف اے ٹی ایف میں ہم
ایک دفعہ نہیں گئے بلکہ دو بار ہم گرے لسٹ میں گئے، بلکہ بلیک لسٹ میں بھی ہم تھوڑے عرصے کے لیے تھے، لیکن ہم نے اپنے قوانین کو بہتر کیا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ جو بھی ہم نے پروسیجرز اپنے بنائے ہیں بہتر کیا ہے، ان پہ ہم چلتے رہیں گے۔ باقی یہ آپ مت سمجھیے کہ بھارت میں ایسے حالات نہیں ہیں، بھارت میں اس کے باوجود کہ ان کو افغانستان جیسی سچویشن کا سامنا نہیں کرنا پڑا، لیکن وہاں پہ جس قسم کی ملیٹنسی ہے، جس قسم کا ایکسٹریمزم ہے، وہ ہم سب جانتے ہیں، ورنہ گجرات میسیکر نہیں ہوتا۔ ابھی بھی جو اقلیتوں کے ساتھ ہو رہا ہے، چاہے مسلمان ہو یا منی پور میں جو کچھ ہو رہا ہے کرسچنس کے ساتھ، ان سے ہم سب واقف ہیں، دنیا واقف ہے۔ آپ کو بی بی سی کی ڈاکومنٹری دکھانے نہیں دی جاتی بھارت منی پور میں جو اقلیتوں کے ساتھ ہو رہا ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ ایکسٹریمزم دیکھیں ہر معاشرے میں ہے، اور بدقسمتی ہے ابھی جو آپ دیکھ رہی ہیں اسرائیل اور فلسطین میں، وہ زائنسٹ کون ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں۔ تو پاکستان کو سنگل آؤٹ کرنا میں نہیں سمجھتا کہ کسی طور بھی مناسب ہے۔ ہر ملک کے پرابلمز ہیں، کوئی ملک پرفیکٹ نہیں ہے، اور فالٹ لائنز بھی ہر ملک میں ہیں، ہماری اپنی فالٹ لائنز ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں ان سے نبرد آزما ہونے کی۔